بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلرانہ کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح، مرتبہ ولیم۔ علم اور کتب خانہ سے محبت گزشتہ سے پیوستہ مضمون چلا آ رہا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس علیہ السلام کی سوانح میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو مطالعہ میں ازحد شغف تھا، اور اسی قدر آپ کے والد ماجد آپ کے متعلق فکر مند رہا کرتے تھے۔ باپ کی اس محبت اور بیٹے کے شوق مطالعہ کا منظر دیکھیے۔ ایک چشمدید راوی کا بیان ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام یعنی حضرت اقدس کے ارد گرد کتابوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا، اور ایک اور چشمدید راوی نے بیان کیا کہ آپ علیہ السلام کے والد ماجد جب آپ کے کثرت مطالعہ کو دیکھتے تو اس راوی کو یہ کہتے ہوئے فرماتے کہ سنا تیرا مرزا کیا کرتا ہے، اور کہتے کہ کبھی سانس بھی لیتا ہے۔ بحوالہ حیات احمد جلد اول۔ ایک پنڈت صاحب نے بتایا کہ مرزا صاحب کے والد صاحب آپ کو کہتے تھے کہ غلام احمد، تم کو پتہ نہیں کہ سورج کب چڑھتا ہے اور کب غروب ہوتا ہے، اور بیٹھتے ہوئے وقت کا پتہ نہیں، جب میں دیکھتا ہوں چاروں طرف کتابوں کا ڈھیر لگا رہتا ہے۔ بحوالہ سیرت المہدی جلد اول۔ حضرت اقدس علیہ السلام ایک جگہ خود بیان فرماتے ہیں، اور ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجہ تھی کہ گویا میں دنیا میں نہ تھا۔ میرے والد صاحب مجھے بار بار یہی ہدایت کرتے تھے کہ کتابوں کا مطالعہ کم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نہایت ہمدردی سے ڈرتے تھے کہ صحت میں فرق نہ آوے۔ بحوالہ کتاب البریہ۔ اور دوسری طرف آپ کے والد محترم اپنے بیٹے کی اس زندگی پر مطمئن اور خوشبین تھے، بلکہ رشک بھی کرتے تھے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ان دنوں میں جب کہ دنیاوی مقدمات کی وجہ سے والد صاحب اور بھائی صاحب طرح طرح کے ہموم و غموم میں مبتلا رہتے تھے، وہ بسا اوقات میری حالت دیکھ کر رشک کھاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے، اس کے نزدیک کوئی غم نہیں آتا۔ بحوالہ ملفوظات جلد اول۔ ایک اور معزز ہندو جاٹ جو کہ آپ سے عمر میں کوئی 20 برس بڑا تھا اور حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے ہاں ان کا آنا جانا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ بڑے مرزا صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ملا ہی رہے گا، ہمارے بعد یہ کس طرح زندگی بسر کرے گا، ہے تو یہ نیک صالح، مگر اب زمانہ ایسوں کا نہیں، چالاک آدمیوں کا ہے۔ پھر آپ دیدہ ہو کر کہتے کہ جو حال پاکیزہ غلام احمد کا ہے وہ ہمارا کہاں ہے، یہ شخص زمینی نہیں آسمانی، یا آدمی نہیں فرشتہ ہے۔ بحوالہ تذکرۃ المہدی، حصہ دوم۔ آپ رحم اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ اور الہی حفاظت، یعنی والد بزرگوار حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ آپ ایک ریاست کے سربراہ تو تھے ہی، مخالفین آپ کی جان کے دشمن تھے۔ آپ کے والد بزرگوار کو بھی زہر دے کر مارا گیا تھا، اور اب ان کی جان کے درپے تھے، اور ایک وسیع جائیداد کے مالک ہونے کی وجہ سے اپنوں کی آنکھوں میں بھی کانٹے کی طرح کھٹکتے تھے۔ وہ بھی طاق میں رہتے کہ آپ کو ختم کر کے جائیداد پر اکیلے قابض ہو جائیں، لیکن جے کو رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی۔ بچانے والا مارنے والے سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا رہا، اور ہر بار وہ قادر خدا اپنے اس بندے کو بچاتا رہا۔ سکھوں نے تو ایک دفعہ آپ کو پکڑ کر قید کر لیا اور قتل کرنے کی تیاری کی تھی کہ الہی نصرت نے معجزانہ طور پر بچا لیا۔ چنانچہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے سیرت المہدی کی ایک روایت میں یہ تفصیل کچھ اس طرح سے بیان فرمائی ہے۔ بیان کیا مجھ سے ہماری پھپھی صاحبہ یعنی مرزا امام الدین کی ہمشیرہ نے، جو ہماری تائی کی چھوٹی بہن ہیں اور مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کی بیوہ ہیں، کہ ایک دفعہ ہمارے والد اور تایا کو سکھوں نے بسراواں کے قلعہ میں بند کر دیا تھا اور قتل کا ارادہ رکھتے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ غالباً سکھوں کے آخری عہد کی بات ہے، جبکہ راجہ رنجیت سنگھ کے بعد ملک میں پھر بدامنی پھیل گئی تھی۔ اس وقت سنا ہے کہ ہمارے دادا اور ان کے بھائی مرزا غلام محی الدین صاحب کو سکھوں نے قلعہ میں بند کر دیا تھا،
اور سننے میں آیا ہے کہ جب مرزا غلام حیدر ان کے چھوٹے بھائی کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے لاہور سے کمک لا کر ان کو چھڑایا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے، بسراواں قادیان سے قریباً 2.5 میل مشرق کی طرف ایک گاؤں ہے۔ اس زمانہ میں وہاں ایک خام قلعہ ہوتا تھا جو اب مسمار ہو چکا ہے، مگر اس کے آثار باقی ہیں۔ بحوالہ سیرت المہدی جلد اول۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس قلعہ کے آثار خاکسار نے 2012 میں خود بھی جا کے دیکھے ہیں۔ وہاں کے عمر رسیدہ لوگوں سے معلوم کیا ہے جنہوں نے اس ویران قلعہ کی چھتیں اور گرتی ہوئی دیواریں دیکھی تھیں۔ قلعہ کافی اونچی جگہ پر واقع تھا۔ آپ رحمہ اللہ کے قتل کرنے کی سازش کا ایک واقعہ سیرت المہدی اور لائف آف احمد علیہ السلام اور حیات احمد میں بیان ہوا ہے۔ مؤلف حیات احمد یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس خاندان کے ساتھ کچھ یہ خصوصیت چلی آتی ہے کہ بنی امام یعنی چچا زادوں کی طرف سے ہمیشہ ان کو تکالیف پہنچتی رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے قتل کا منصوبہ مرزا امام الدین صاحب آپ کے برادر زادہ نے کیا۔ یہ شخص مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے خاندان کا آخری وقت تک دشمن رہا اور نہایت تلخی کے ساتھ وہ اپنے منصوبوں میں ناکام رہا۔ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے قتل کا منصوبہ اس نے کیا اور سوچیت سنگھ نامی ایک شخص ساکن بھینی کو اس غرض کے لیے اپنے ساتھ ملا کر مامور کیا کہ وہ موقع پا کر قتل کر دے۔ سوچیت سنگھ کا اپنا بیان حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی حفاظت کے متعلق اعجازی رنگ رکھتا ہے۔ مرزا صاحب اس وقت جس بالا خانے میں رہتے تھے وہاں اس دیوار پر سے چڑھ کر جا سکتے تھے جہاں آج کل نواب محمد علی خان صاحب نے مکانات بنوائے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک کچا دیوان خانہ تھا اور ایک عرصہ تک حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں یہاں لنگر خانہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں متعدد مرتبہ اس کچی دیوار پر سے اوپر چڑھا۔ میں نے جب دیکھا تو مجھے وہاں 2 آدمی ان کے محافظ نظر آئے اور اس خوف سے میں نہیں جا سکا اور بالآخر میں نے اس ارادہ بد سے توبہ کی۔ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے پاس فی الواقعہ کوئی محافظ نہ تھے، مگر یہ تصرف ربانی تھا کہ سوچیت سنگھ کو ہمیشہ وہاں 2 پہرہ دار نظر آتے تھے، اور اس حفاظت وسیانت الہی نے حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کو اس ناپاک منصوبہ سے بچا لیا۔ بحوالہ حیات احمد جلد اول۔ ایک دیندار اور خدا پرست انسان۔ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے جتنے سوانح ہمارے سامنے بیان ہوئے ہیں ان پر یکجائی نگاہ ڈالی جائے تو آپ کے متعلق ایک بات جو سب سے نمایاں طور پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے بزرگ انسان تھے جو باوجود دنیا کے دھندوں میں مصروف رہنے کے اپنے خدا کے ساتھ ایک ایسا تعلق رکھے ہوئے ضرور تھے کہ دنیاوی دھندوں کی دھول تو اس پر پڑتی رہی لیکن وہ دل اپنے خدا کی یاد سے غافل نہیں رہا۔ اس بزرگ انسان کی سوانح پڑھتے ہوئے ذرا اس کے قریب ہوں تو اس کے دل سے نکلنے والی یہ صدا ہم سن سکتے ہیں کہ بقول غالب گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ ان کے پاک دل کا ایک گوشہ اپنے خالق اور مالک کی ذات کے ساتھ وابستہ ضرور تھا، اور یہ وابستگی آپ کی زندگی میں ایک چنگاری کی طرح رہی جس کی حرارت کبھی قریب رہنے والے اور دیکھنے والے محسوس کرتے اور اہل دل مشاہدہ کرتے رہے، لیکن یہی چنگاری ان کی زندگی کے آخری وقت میں بھڑک کر شعلہ سا بن کر سامنے آتی ہے۔ حضرت اقدس بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کی اس کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت والد صاحب کی تلخ زندگی کا نقشہ مجھے اس بے لوث زندگی کا سبق دیتا تھا جو دنیاوی کدورتوں سے پاک ہے۔ اگرچہ حضرت مرزا صاحب کے چند دیہات ملکیت باقی تھے اور سرکار انگریزی کی طرف سے کچھ انعام بھی سالانہ مقرر تھا اور ایام ملازمت کی پینشن بھی تھی، مگر جو کچھ وہ دیکھ چکے تھے اس لحاظ سے وہ سب کچھ ہیچ تھا۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ مغموم اور محزون رہتے تھے اور بارہا کہتے تھے کہ جس قدر میں نے اس پلید دنیا کے لیے سعی کی ہے، اگر میں وہ سعی دین کے لیے کرتا تو شاید آج قطب وقت یا غوث وقت ہوتا
اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے: فارسی کا کہ عمر بگذشت و نماند است جز ایام چند، بکے دریاد کسے صبح کنم شام چند. یعنی میری ساری عمر گزر گئی اور اب تو سوائے چند دنوں کے کچھ نہیں رہا. اب تو بہتر ہے کہ یہ چند صبحیں اور شامیں میں کسی یعنی اپنے محبوب خدا کی یاد میں گزار دوں. اور میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ وہ ایک اپنا بنایا ہوا شعر رقت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور وہ یہ ہے: از در تو اے کسے ہر بے کسے، نیست امیدم کے روم نا امید. کہ اے ہر بے سہاروں کے سہارے، مجھے ہرگز امید نہیں کہ میں تیرے در سے نا امید جاؤں گا. اور کبھی درد دل سے اپنا یہ شعر پڑھا کرتے تھے: باب دیدہ عشاق و خاک پائے کسے، مرا دلے ست کے درخوں تپت بجائے کسے. یعنی کوئی تو عاشقوں کی آنکھوں کا پانی اور کوئی ان کی خاک پا ہوتا ہے، لیکن میری دلی تمنا ہے کہ کسی اور کی بجائے میں خون میں تڑپوں. بحوالہ کتاب البریہ. آخری عمر کا یہی تعسف تو تھا جو ساری عمر کی کوتاہیوں کا مداوع کر گیا، اور اس کریم اور شکور خدا اور غفور اور رحیم خدا نے، اس کی شان کریمی نے اس عرق انفعال کے موتیوں کو چن لیا اور اپنی درگاہ میں قبول کیا، اور ایسا خوبصورت انجام کیا، ایسا خاتمہ بالخیر کیا کہ ریاضتیں اور عبادتیں اس پر نثار. یہاں میں آپ کی ایک رویا کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا، جس میں انہوں نے دونوں جہانوں کے شہنشاہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا. ہر چند کے اس کی تعبیر جو بھی سمجھی جائے، لیکن اس ہستی کا خواب میں نظر آ جانا ہی ایک بہت بڑی سعادت ہے اور بخشش و مغفرت کے لیے کافی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس رویا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت والد صاحب نے یہ خواب بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک بڑی شان کے ساتھ میرے مکان کی طرف چلے آتے ہیں، جیسا کہ ایک عظیم الشان بادشاہ آتا ہے. تو میں اس وقت آپ کی طرف پیشوائی کے لیے دوڑا. جب قریب پہنچا تو میں نے سوچا کہ کچھ نظر پیش کرنی چاہیے. یہ کہہ کر جیب میں ہاتھ ڈالا جس میں صرف 1 روپیہ تھا، اور جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی کھوٹا ہے. یہ دیکھ کر میں چشم پرآب ہو گیا، اور پھر آنکھ کھل گئی، اور پھر آپ ہی تعبیر فرمانے لگے کہ دنیا داری کے ساتھ خدا اور رسول کی محبت ایک کھوٹے روپیہ کی طرح ہے. بحوالہ کتاب البریہ. آپ کی ایک اور رویا کا ذکر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: ایک دفعہ ہمارے والد صاحب نے خواب دیکھا کہ آسمان سے تاج اترا، اور انہوں نے فرمایا یہ تاج غلام قادر کے سر پر رکھ دو، یعنی آپ کے بڑے بھائی. مگر اس کی تعبیر اصل میں ہمارے حق میں تھی، جیسا کہ اکثر دفعہ ہو جاتا ہے کہ ایک عزیز کے لیے خواب دیکھو اور وہ دوسرے کے لیے پوری ہو جاتی ہے. اور دیکھو کہ غلام قادر تو وہی ہوتا ہے جو قادر کا غلام اپنے آپ کو ثابت بھی کر دے. اور انہی دنوں میں مجھ کو بھی ایسی ہی خوابیں آتی تھیں. بس میں دل میں سمجھتا تھا کہ یہ تعبیر الٹی کرتے ہیں، اصل میں اس سے میں مراد ہوں. سید عبد القادر جیلانی نے بھی لکھا ہے کہ ایک زمانہ انسان پر ایسا آتا ہے کہ اس کا نام عبد القادر رکھا جاتا ہے، جیسا کہ میرا نام بھی خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ سے عبد القادر رکھا ہے. بحوالہ ملفوظات جلد 9. آپ کی بزرگی اور آپ کا خدا کے ساتھ جو ایک تعلق تھا اس کو غیر بھی محسوس کرتے تھے. چنانچہ یہاں ایک غیر جانبدار ہندو کی شہادت درج کرنی بھی مناسب ہے. یہ ایک تاریخی خط ہے جو بہت کم سلسلہ کے لٹریچر میں سامنے آیا ہے. مئی سن 2008 میں سیرت المہدی حصہ پنجم کے ساتھ یہ شائع ہوا ہے، جسے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے 1945 میں تاریخ احمدیت کے لیے محفوظ فرمایا تھا. لالا بھیم سین صاحب ایک ہندو وکیل تھے، اور حضرت اقدس علیہ السلام کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے، اور جو آخری وقت تک قائم رہے. لالا بھیم سین کے بیٹے بیرسٹر لالا کنور سین، جو کہ پرنسپل لاء کالج لاہور تھے اور بعد میں ریاست ہائے کشمیر جودھ پور، الور وغیرہ کے چیف جسٹس اور جوڈیشل منسٹر کے عہدوں پر فائز رہے.
وہ اپنے ایک انگریزی خط میں لکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ میرے والد صاحب آپ کے ساتھ خط و کتابت کرتے رہتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کے بعض خطوط بھی دیکھے تھے۔ میرے والد صاحب ان واقعات کا تذکرہ کرتے رہتے تھے جن کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ ایک بات جو میرے والد کی وکالت مختار کاری کے امتحان میں کامیابی سے تعلق رکھتی ہے، میں یہاں دوبارہ بیان کرنا چاہوں گا۔ مرزا صاحب نے میرے والد کو لکھا تھا کہ وہ اس واقعہ کی تصدیق کریں۔ مرزا صاحب اسے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شائع کرنا چاہتے تھے۔ میرے والد مجھے بتاتے تھے کہ انہوں نے اس واقعہ کی تصدیق کر دی تھی، لیکن میرے والد نے ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ ان کی رائے میں مرزا صاحب سے زیادہ ان کے یعنی مرزا صاحب کے معزز والد صاحب سے ہی پیش خبریاں کرنے والے تھے، کیونکہ مرزا صاحب کے والد صاحب نے مرزا صاحب کی پیدائش پر اور ابھی جب آپ بچہ ہی تھے یہ پیش گوئی کی تھی کہ نومولود یعنی مرزا صاحب ایک ولی ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا ہمارے گھر میں ولی پیدا ہوا ہے، بحوالہ سیرت المہدی جلد دوم۔ رائے کنور سین صاحب کا خط بنام علی محمد صاحب مرقومہ 27 دسمبر 1944 کنور کنج لکشمی ایونیو ڈیرہ دون۔ ہر چند کے لالا بھیم سین کے ان ریمارکس سے تو کسی بھی طرح اتفاق نہیں کیا جا سکتا جس میں انہوں نے حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کو حضرت اقدس علیہ السلام سے زیادہ صحیح پیش خبری کرنے والا بتایا ہے۔ یہ ان کی ایک اپنی سوچ تھی جو کہ کسی بھی اعتبار سے درست نہ تھی۔ البتہ اس سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جبکہ ابھی آپ بچہ ہی تھے، حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارے گھر میں ولی پیدا ہوا ہے، اور یہ پیش گوئی بتاتی ہے کہ یہ بات کرنے والا آخر اپنے خدا سے کوئی تعلق تو رکھتا تھا، اور وہ تعلق واقعی تھا جیسا کہ اس باب کی آخری سطور سے عیاں ہوگا۔ آواز مرزا عمران احسن۔